السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں محمد کیف پھر حاضر خدمت ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو آپ کے دل کو چھو لے گی اور ایمان کو جگا دے گی۔ یہ داستان ہے گھمنڈ، گناہ اور اللہ کی رحمت کی۔ پرانے زمانے کے ایک شہر میں گھٹی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کوئی پاپ اتنا بڑا نہیں کہ اللہ کی معافی اس سے بڑا نہ ہو، بشرطِ توبہ سچی ہو۔ کیا آپ تیار ہیں اس عبرتناک اور سبق سے بھری کہانی کو سننے کے لیے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس زمانے کی بات ہے جب مدینہ نور نامک ایک شاندار شہر میں ایک دھنوان ساہوکار رہتا تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن حارث۔ اس کی دولت اور رسوخ کی وجہ سے لوگ اس کی ہر بات پر یقین کرتے اور اس کا بڑا آدر کرتے، مگر عبداللہ کے دل میں شیطان کا سایہ تھا۔ وہ حرام خوری اور گناہوں کا عادی تھا۔ جہاں کہیں اسے کسی خوبصورت عورت کی خبر ملتی، وہ ترنت وہاں پہنچ جاتا۔ اپنے پیسوں کے زور پر وہ عورتوں کو غلط راستے پر لانے کی کوشش کرتا۔ اگر کوئی اس کی بات نہ مانتی تو وہ زبردستی اپنی ناپاک اچھائیں پوری کرتا۔ اس نے نہ جانے کتنی معصوم عورتوں کی عزت تار تار کی، مگر وہ بھول گیا تھا کہ اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے اور ہر گناہ کا حساب ہوگا۔ ایک دن ایک مظلوم عورت نے روتے ہوئے بددعا دی، اے اللہ، اس ظالم کو اس کی بیٹی کے ذریعے سزا دے تاکہ یہ سمجھے کہ گناہ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ بددعا اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی، مگر عبداللہ اپنے گھمنڈ میں چور اسے ہنسی مذاق سمجھتا رہا۔ عبداللہ اپنی اکلوتی بیٹی فاطمہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ اس کی ہر خواہش پوری کرتا۔ فاطمہ جو مانگتی، سونے کے گہنے، ریشمی لباس، اسے ترنت مل جاتا، مگر جب بھی کوئی رشتہ آتا عبداللہ اسے ٹھکرا دیتا۔ فاطمہ بھی اپنے باپ کی طرح گھمنڈی ہو گئی تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر رشتوں کا مذاق اڑاتی اور کہتی، مجھے ان سادھارن لڑکوں سے نکاح نہیں کرنا، میں تو کسی بادشاہ کی بیگم بنوں گی۔ عبداللہ کو لگتا تھا کہ فاطمہ ابھی چھوٹی ہے، بڑا ہونے پر سمجھ جائے گی، مگر اس کی وفادار داسی زینب جانتی تھی کہ اگر فاطمہ کا نکاح جلد نہ ہوا تو بات بگڑ جائے گی۔ آخرکار عبداللہ نے ایک بڑا جلسہ رکھا۔ اس نے دور دور کے شریف اور رئیس خاندانوں کے لڑکوں کو بلایا تاکہ کوئی فاطمہ کے لائق نکاح کا رشتہ ملے، مگر جب فاطمہ نے ان لڑکوں کو دیکھا تو اس نے سب کی توہین شروع کر دی۔ پہلا لڑکا جو تھوڑا موٹا تھا، اسے دیکھ کر وہ ہنس پڑی اور بولی، یہ بھاری بھرکم اونٹ میرے لیے آیا، اس سے نکاح کروں تو میرے محل کے دروازے ٹوٹ جائیں۔ دوسرا لڑکا جو لمبا تھا، اسے دیکھ کر بولی، ارے یہ تو مینار ہے، پڑوسیوں کو پردے کی دقت ہو جائے گی۔ تیسرا لڑکا جو چھوٹے قد کا تھا، اسے دیکھ کر وہ بولی، یہ ننھا سا چریا مجھ سے نکاح کرنے آیا ہے، اسے دیکھ کر تو ہنسی آتی ہے۔ ایک عالم جو گورا تھا، اس کی اور اشارہ کر کے بولی، یہ تو چاند کا ٹکڑا لگتا ہے، مگر میرے لیے نہیں۔ اور ایک رئیس جس کی رنگ پیلی تھی، اسے دیکھ کر بولی، یہ تو بیمار شہزادہ لگتا ہے۔ فاطمہ ہر لڑکے کا مذاق اڑاتی رہی۔ وہ اپنے گھمنڈ میں اتنی اندھی تھی کہ اسے احساس ہی نہ تھا کہ یہ گناہ اس کی قسمت کو بدل دے گا۔ جلسے میں ایک امیر اور نیک سپہ سالار عمر بن سلیم بھی آیا تھا۔ اس کی لمبی داڑھی تھی جو اس کی شان تھی۔ اسے دیکھ کر فاطمہ ٹھہاکے مار کر ہنس پڑی اور بولی، دیکھو یہ بوڑھا عالم، اس کی داڑھی اتنی لمبی ہے کہ نکاح کے بعد مجھے اسے روز سنوارنا پڑے گا۔ عمر چپ چاپ اٹھا اور وہاں سے چلا گیا، مگر اس کے دل میں یہ بے عزتی کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ عبداللہ نے جب یہ سب دیکھا تو اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے بھری محفل میں اعلان کیا، آج سے یہ لڑکی میری بیٹی نہیں، یہ بدتمیز اور تکبر سے بھری ہے۔ اب جو اسے اپنانا چاہے لے جائے، میرے گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ فاطمہ سن کر سن رہ گئی۔ اسے یقین نہ ہوا کہ اس کا باپ اسے یوں بے گھر کر دے گا، مگر عبداللہ کا فیصلہ پکا تھا۔ اس نے نوکروں کو حکم دیا، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھو اور اسے کسی انجان شہر میں چھوڑ آؤ۔ فاطمہ کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی، اسے ایک رتھ میں بٹھایا گیا اور کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد ایک انجان شہر بستی رحمت میں چھوڑ دیا گیا۔ جب فاطمہ نے پٹی ہٹائی تو اس نے خود کو ایک انجان جگہ پر پایا۔ وہاں کوئی اسے نہ جانتا تھا، وہ اکیلی تھی، بے بس تھی۔ شام ڈھل رہی تھی، اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ ڈری ہوئی تھی، مگر سمجھ نہ پا رہی تھی کہ جائیں تو کہاں جائیں۔
تبھی اس کی نظر ایک بوڑھے فقیر پر پڑی جس کا نام تھا ابو بکر۔ اس نے فاطمہ کو اکیلا دیکھ کر پوچھا، بیٹی تم اس وقت اکیلی یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ جگہ تمہارے لیے مناسب نہیں۔ فاطمہ نے کانپتی آواز میں کہا، مجھے میرے گھر سے نکال دیا گیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ اب کہاں جاؤں۔ ابو بکر نے گہری سانس لی جیسے اسے سب معلوم ہو، مگر اس نے فاطمہ کو شک نہ ہونے دیا۔ وہ بولا، بیٹی رات ہو رہی ہے، میرے ساتھ میرے گھر چلو، میری ایک بیٹی ہے، وہ تمہیں دیکھ کر خوش ہوگی۔ فاطمہ پہلے ڈری مگر ابو بکر کی نرم آواز سن کر اس نے حامی بھر دی۔ وہ چل پڑے۔ راستے میں ایک وشال باغ پر ہوا۔ فاطمہ نے پوچھا، یہ باغ کس کا ہے؟ ابو بکر بولا، یہ اسی عمر بن سلیم کا ہے جس کا تم نے جلسے میں مذاق اڑایا تھا۔ فاطمہ سہم گئی۔ اس نے من ہی من میں اپنے گناہ پر پچھتاوا کیا اور کہا، یا اللہ میں نے کیا کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک شاندار شہر نور شہر میں داخل ہوئی۔ بڑے بڑے مسجد، اونچی مینارے اور ہرے بھرے باغ دیکھ کر فاطمہ دنگ رہ گئی۔ اس نے پوچھا، بابا یہ شہر کس کا ہے؟ ابو بکر نے مسکرا کر کہا، بیٹی یہ بھی اسی عمر کا ہے، اگر تم اس سے نکاح کر لیتی تو یہ سب تمہارا ہوتا۔ فاطمہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ بولی، کاش میں نے ان رشتوں کو ٹھکرایا نہ ہوتا، کاش میں نے اس سپہ سالار سے نکاح کر لیا ہوتا، مگر اب پچھتاوے کا وقت گزر چکا تھا۔ ابو بکر نے کوئی جواب نہ دیا اور آگے بڑھ گیا۔ تھک کر فاطمہ نے پوچھا، بابا ابھی کتنا دور؟ ابو بکر نے اشارہ کیا، وہ جو گھر میرا دکھ رہا ہے وہی میرا گھر ہے۔ فاطمہ نے دیکھا، گھر پرانا تھا، دیواریں ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ بولی، بابا آپ کا گھر ایسا کیوں ہے؟ ابو بکر ہنسا، بیٹی ہم فقیروں کے گھر ایسے ہی ہوتے ہیں، اندر چلو سب ٹھیک لگے گا۔ فاطمہ اندر گئی مگر وہاں کا ماحول دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہاں ڈھیر ساری عورتیں تھیں، سب عجیب لباس میں، جیسے کوئی غلط دھندا کرتی رہو۔ ہر عورت کا الگ الگ کمرہ تھا۔ فاطمہ چونک گئی۔ ابو بکر بولا، بیٹی یہ سب میری بیٹیاں ہیں۔ فاطمہ کو ہوش اڑ گئے۔ اس نے سوچا، یہ بوڑھا ہے پھر اتنی بیٹیاں کیسے؟ اس نے پوچھا، بابا اتنی عورتیں آپ کی بیٹیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ ابو بکر ہنسا، بیٹی یہ بات تم جلد سمجھ جاؤ گی، پہلے کھانا کھاؤ، آرام کرو۔ فاطمہ کو ایک کمرہ دیا گیا، وہ کھانا کھا کر سو گئی۔ صبح جب اٹھی تو گھر میں عجیب ہلچل تھی۔ کچھ عورتیں ادھر ادھر بھاگ رہی تھیں، کچھ کمروں میں بند تھی، کچھ انجان مرد آ جا رہے تھے۔ فاطمہ نے کانپتی آواز میں ابو بکر سے پوچھا، کون سا کام بابا؟ بابا یہ سب کیا ہے؟ ابو بکر بولا۔ ابو بکر نے ٹھنڈی سانس لی اور بولا، خاموش ہو گئی اور اس کا دل جوڑ جوڑ سے دھڑک رہا، انہیں میں نے پناہ دی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ اب یہ میرا چھوٹا سا کام، دروازہ کھولا اور اب سر جھکا کر کہا، یہی کام کرنا ہوگا، آپ کا انتظار تھا۔ فاطمہ نے دیکھا وہ عمر بن سلیم تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت تھی۔ اس نے فاطمہ کو گھورتے ہوئے کہا، تم نے مجھے جلسے میں بے عزت کیا تھا، آج میں تمہیں وہی درد دوں گا۔ فاطمہ چیخی، نہیں یا اللہ مجھے بچا، مگر ابو بکر اور اس کے نوکروں نے اسے پکڑ لیا۔ عمر نے اپنے سینکوں کو حکم دیا، اسے کمرے میں لے جاؤ۔ فاطمہ نے پوری طاقت سے برود کیا مگر وہ بے بس تھی۔ جیسے ہی عمر نے اس کی اور قدم بڑھایا، اچانک مسجد سے اذان کی آواز گونجی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عمر رک گیا۔ اذان کی پوتر آواز نے اس کے دل کو چھو لیا۔ اس نے سوچا، کیا میں بھی وہی گناہ کروں گا جس کے لیے میں عبداللہ کو کوستا ہوں؟ اس نے فاطمہ کو چھوڑ دیا اور کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں ایسا گناہ نہیں کر سکتا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ فاطمہ روتے ہوئے زمین پر گر پڑی۔ اس نے اللہ سے دعا مانگی، یا رب میں نے تکبر کیا، لوگوں کی بے عزتی کی، مجھے معاف کر دے۔ ابو بکر نے اسے دیکھا اور کہا، بیٹی ابھی وقت ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، توبہ کر لو۔ فاطمہ نے اسی پل توبہ کی۔ اس نے ابو بکر سے کہا، مجھے اس گناہ کے راستے سے نکالو۔ ابو بکر جو اصل میں ایک بھٹکا ہوا انسان تھا، فاطمہ کے حالات دیکھ کر پگھل گیا۔ اس نے کہا، بیٹی میں بھی اس دلدل میں پھنسا ہوں، مگر تمہاری توبہ نے میرے دل کو بھی جگا دیا۔ اس نے فاطمہ کو اس گھر سے آزاد کر دیا اور اسے ایک مسجد میں لے گیا جہاں نیک عورتیں رہتی تھیں۔ وہاں فاطمہ نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ اس نے قرآن پڑھا، نماز ادا کی اور دوسروں کی مدد کی۔ اس کی توبہ نے اسے نیا راستہ دکھایا۔
ایک دن خبر پھیلی کہ عبداللہ بن حارث بیمار ہے۔ فاطمہ نے سنا تو مسجد کے عالم سے اجازت لے کر اپنے باپ سے ملنے گئی۔ عبداللہ بستر پر پڑا تھا، کمزور اور پچھتاوے سے بھرا۔ اس نے فاطمہ کو دیکھا اور رو پڑا۔ بیٹی، میں نے تجھے بے گھر کیا، میں نے گناہ کیے، مجھے معاف کر دے۔ فاطمہ نے کہا، ابو، میں نے بھی غلطیاں کی، مگر اللہ نے مجھے معاف کیا، آپ بھی توبہ کریں۔ عبداللہ نے اسی وقت توبہ کی۔ اس نے اپنی ساری دولت غریبوں میں بانٹ دی اور باقی زندگی اللہ کی عبادت میں بتائی۔ فاطمہ اور عبداللہ نے مل کر ایک مسجد بنوائی جہاں لوگ اللہ کا ذکر کرتے اور توبہ کا راستہ اپناتے۔ عمر بن سلیم نے بھی اپنی غلطی مانی اور فاطمہ سے معافی مانگی۔ اس نے اپنی زندگی کو نیک کاموں میں لگایا۔ فاطمہ اب شہر میں توبہ والی کے نام سے مشہور تھی۔ اس کی کہانی ہر کسی کو سکھاتی تھی کہ اللہ کی رحمت سے کوئی گناہ بڑا نہیں۔ سورہ الفرقان کی آیت گونجتی تھی، جو لوگ توبہ کریں، ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ سیکھ۔ اے دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ گناہ کتنا بھی بڑا ہو، اللہ کی رحمت اس سے کہیں بڑی ہے۔ تکبر اور گناہ ہمیں برباد کرتے ہیں، مگر توبہ ہمیں جنت کی راہ دکھاتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ گناہ کتنا بھی بڑا ہو، اللہ کی رحمت اس سے کہیں بڑی ہے۔ تکبر اور گناہ ہمیں برباد کرتے ہیں، مگر توبہ ہمیں جنت کی راہ دکھاتی ہے۔ دوسروں کی عزت کو ٹھیس نہ پہنچائیں، اور اگر غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگیں۔ کیا آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی اللہ کی رحمت کا پیغام سنیں۔ ایسے ہی عبرتناک کہانیوں کے لیے ہمارے کیفی نیٹ ورک 1 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔